یہ لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ یہ چھوٹا سوال نہیں ہے، اور مجھے بتائیں کیا یہی خواہش ہماری نہیں ہے؟ بولیں تو صحیح یار، ہاں جی، کہ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے؟ ہاں جی، کیا ہم نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگ بھی سارے ہم سے محبت کریں؟ ہاں جی، یہی خواہش ہماری ہے، اور ہماری خواہش کے مطابق آپ کہہ لیں حضرت سہل بن سعد نے کریم آقا کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بیان فرمائیں، کوئی ایسا طریقہ بیان فرمائیں، کوئی ایسا کام بیان کریں کہ جو کام میں کروں اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور دنیا کے لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، دنیا والے بھی مجھ سے محبت کریں اور دنیا کا مالک بھی مجھ سے محبت کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہاں ایک طریقہ ہے کہ دنیا بھی تجھ سے محبت کرے گی اور دنیا کا مالک بھی تجھ سے محبت کرے گا، اور وہ طریقہ کیا فرمایا؟ اذھب فی الدنیا یحبک اللہ۔ پہلا طریقہ یہ ہے، فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے، اذھب فی الدنیا، اس دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، دنیا کی محبت دل سے نکال دو، دنیا کی محبت دل سے نکال دو، اس دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، اس دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، یحبک اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ خدا کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ اس دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کی رغبت چھوڑ دو، دنیا کی محبت چھوڑ دو۔ اس کا کبھی یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل جاؤ جنگلوں میں، نہیں، کبھی اس کا مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو صرف ضرورت کے لیے استعمال کرو، دنیا سے محبت نہیں کرو، دنیا سے محبت نہیں کرو، بلکہ دنیا کو ضرورت کے طور پر استعمال کرو، ضرورت کے طور پہ استعمال کرو۔ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان فرمایا کہ یہ طریقہ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، اذھب فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور دوسرا سوال کیا تھا کہ دنیا کے لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، دنیا کے لوگ مجھ سے محبت کریں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے، وَاذْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس سے توجہ ہٹا لو، اس سے نگاہیں ہٹا لو، نظریں ہٹا لو۔ کیا ہوگا؟ یحبک الناس، دنیا کے لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اب اندازہ کریں کہ یہ اصول، یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کچھ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور دنیا والوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اس سے بے نیاز ہو جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا کے لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اگر تم کسی امیر آدمی کا اس وجہ سے احترام کرتے ہو کہ یہ دولت مند آدمی ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق رہے گا، تو کل کلام کو مجھے کچھ ضرورت پیش آئی تو چلو یہ تعاون کرے گا۔ یاران گرامی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ اس طرح کا تعلق یہ عزت کا تعلق نہیں ہے، یہ چاپلوسی اور خوش آمدی کا تعلق ہے۔ اس سے آپ مال تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن محبت اور عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے آنکھیں پھیر لو، آنکھیں پھیر لو، بے رغبت ہو جاؤ، کسی کی جیب پر نظر نہ رکھو، کسی کی جیب پر، کسی کی دولت پر، کسی کے مال پر، کسی کی سہولیات پر نظر نہ رکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھو اور ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کے رہو، دنیا کے سارے لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان کر دیا، یہ کلیہ بیان کر دیا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام اس دنیا کے مال کو سرکار کی بارگاہ میں ایسے خرچ کیا کرتے تھے، ایسے خرچ کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، کہ لگتا تھا کہ شاید انہوں نے کمایا ہی اس وجہ سے ہے کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں خرچ کریں، یا انہوں نے مال کمایا ہی سرکار کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ احزاب میں
جب سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرو، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 دینار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے تھے۔ بڑی ڈھیلی سبحان اللہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ 40,000 دینار شاید 40,000 روپے ہوگا، اس لیے بڑی ڈھیلی سبحان اللہ آپ نے کہی ہے۔ 40,000 دینار میں آپ کو بتاؤں کتنی بڑی رقم ہے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، اور 4 دینار ہوں تو تقریباً 1 تولہ سونا بنتا ہے۔ 4 دینار ہوں تو تقریباً 1 تولہ سونا بنتا ہے، اور 40,000 دینار یہ اربوں کے اندر رقم جاتی ہے۔ آج کے دور میں اگر حساب کریں، جس طرح 2 لاکھ روپے کا تولہ سونا ہو گیا ہے، تو 4 دینار ہوں تو تولہ سونا بنتا ہے، اور پھر 40,000 مطلب یہ اربوں خربوں کے اندر یہ رقم چلی جائے گی۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے زندگی میں کوئی ایسا بندہ دیکھا ہو جس نے ایک جگہ پر بیٹھے بیٹھے ارب روپیہ نکال کے کہا ہو کہ یہ لے میری طرف سے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتائیں۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور یہ ایسا آپ نے ایک دفعہ نہیں کیا بلکہ اپنی زندگی میں 2 مرتبہ آپ نے ایسا کیا کہ میرے کریم آقا نے اعلان کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کرو، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ 40,000 دینار سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کی سیرت پڑھیں، آپ کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، ایسے لگتا تھا کہ یہ کماتے ہی سرکار کے لیے ہیں۔ ہاں جی، یہ کماتے ہی سرکار کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مطلب یہ میرے ایسے پسندیدہ صحابی تو سارے ہی، ان کو سلیوٹ ہے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کی باتیں ایسی دل کو لگتی ہیں۔ اب یقین کریں کہ جب بھی ان کا ذکر چھڑ جاتا ہے تو پھر دل کرتا ہے ان کی میں اور باتیں کروں، اور باتیں کروں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایک باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا، اور ظاہری بات ہے اس دور میں عرب کے اندر جگہ ایسے نہیں ناپتے تھے جیسے ہمارے ہاں مرلہ، کنال اور ایکڑ میں ناپتے ہیں، ان کا ایک اپنا طریقہ تھا۔ تو میں نے جس دور میں یہ روایت پڑھی نا، تو میں نے اس کا پورا حساب کیا کہ یہ باغ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو باغ وقف کیا تھا، اور یہ کس وجہ سے وقف کیا تھا؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میرے فلاں جگہ والا جو باغ ہے وہ سارے کا سارا باغ میں سرکار کے گھر والوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اور میں نے اس باغ کی کیلکولیشن کی، اس کا حساب کیا، تو ہماری جدید اس دور کی جو زمینیں ہیں اس حساب سے وہ 90 ایکڑ کا باغ بنتا تھا، تقریباً 4 مربع کا باغ، 90 ایکڑ کا وہ باغ بنتا تھا۔ تو 90 ایکڑ کا باغ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اس کی ساری آمدنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسی غزوے میں آپ سرکار علیہ السلام نے، اب دیکھیں طریقہ دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام نے ایک دفعہ اعلان کیا، سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمہارے مال کی ضرورت ہے، مال پیش کرو۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، اب یہ اندازہ کریں، اس کو بھی حساب کر لیجئے گا کہ آج کے دور میں کتنی رقم بنے گی۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 اونٹ بما ساز و سامان کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ 100 اونٹ بما ساز و سامان کے، یعنی لگام، کاٹھی اور اوپر جتنا بھی سامان ہوتا ہے ایک اونٹ کی سواری کے لیے، بما ساز و سامان کے 100 اونٹ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار سے ہم خوش ہوئے، دعائیں دیں، اور پھر سرکار نے دوبارہ اعلان کیا اسی مجلس کے اندر، وہیں بیٹھے بیٹھے۔ ہمارے ہاں جو مہینے کا چندہ دیتے ہیں نا، ان سے رمضان شریف میں کہیں کہ پیسے دو، تو کہتے ہیں جی ہر مہینے تو دے ہی دیا، تو ہر مہینے بھی لے جاتے تو سال بعد بھی، تو سال بعد پھر منگل لگ پہ۔ ہاں جی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اسی مجلس میں ادھر ہی بیٹھے سرکار علیہ السلام نے دوبارہ اعلان کیا۔ حضرت عثمان غنی 100 اونٹ کا اعلان کر کے بیٹھ گئے، میرے کریم آقا نے دعا دی، اور اس کے بعد میرے کریم آقا نے پھر فرمایا کہ اور ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال پیش کرو، اپنا مال خرچ کرو، اور ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، دوبارہ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 اونٹ اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار بڑے خوش ہوئے، سرکار نے پھر دعائیں دی، تعریف کی،
حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے. اس کے بعد سرکار نے پھر فرمایا کہ اور اللہ کی راہ میں مال پیش کرو, ابھی اور ضرورت ہے. حضرت عثمان غنی تیسری دفعہ پھر کھڑے ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں 100 اونٹ اور آپ کے قدموں پر قربان کرتا ہوں. یعنی ایک مجلس میں 3 دفعہ میرے کریم آقا نے اعلان کیا. تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میرے محبوب کے منہ سے جملہ نکلے, یہ جملہ ضائع نہ جائے. اور ایسا نہیں ہو کہ سرکار نے کہا تھا کوئی اٹھا ہی نہیں, کھڑے ہوئے اور ہر دفعہ کہا کہ میں سرکار کے جی میں پنجابی کہتے ہیں نا, سرکار دے جملے دا مول پا دیاں گا, کہ میرے کریم آقا نے کہا تو ہر جملے پر کہا میں 100 اونٹ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اور اس موقع پر اب 100 اونٹ 300 اونٹ ہو گیا ہے. اب 10-20 ہزار کا بھی سامان ایک اونٹ پر لگاؤ تو 300 اونٹ پر کتنا سامان آ گیا. اب ایک اونٹ تقریباً کو 1.5-2 لاکھ کا تو ابھی بھی آئے گا نا, کیا خیال ہے, کوئی 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا تو ابھی بھی ایک اونٹ ہوگا, تو 300 اونٹ کتنے کا بنے گا. اللہ اکبر, یہ 5-6 کروڑ تک رقم چلی جائے گی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے. یاران گرامی, انعام اتنے آسانی سے نہیں ملتے. اسی موقع پر میرے کریم آقا نے فرمایا تھا, میرے کریم آقا نے فرمایا کہ عثمان نے اپنی زندگی میں 2 دفعہ مجھ سے جنت خرید لی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں تھی کہ میرے کریم آقا کے لبہائے مبارک سے نکلا کہ عثمان نے 2 دفعہ مجھ سے جنت کو خرید لیا ہے. 2 دفعہ جنت خرید لی. ایک دفعہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نکاح تھا اور آپ کے پاس نکاح کی تیاری کے لیے کوئی پیسے نہیں تھے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, آپ نے پورا واقعہ آپ کے ذہن میں شاید, میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں دلچسپی کے لیے, کہ حضرت علی کا نکاح تھا اور نکاح ظاہری بات ہے سرکار کی لخت جگر سے تھا. سرکار نے پوچھا علی کیا تیاری ہے آپ کے پاس. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر بھی ہو جائے گا 21 رمضان المبارک کی نسبت سے. سرکار نے پوچھا اے علی کیا تیاری ہے آپ کے پاس نکاح کے لیے. عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے, ایک میری زیرہ ہے جو لوہے کا لباس ہوتا ہے, جیکٹ ہوتی ہے جو اس میں جنگ میں پہنی جاتی ہے, اور ایک میرے پاس تلوار ہے. اس کے علاوہ تو علی کے پاس کچھ نہیں. اللہ اکبر. سرکار اسلام میں تو گھوڑا تو سواری ہے اور گھر کی سواری تو نہیں بیچنی چاہیے. جی ٹھیک ہے جی. سرکار نے فرمایا تلوار تو بہادر کی نشانی ہے تو یہ بھی بیچنی نہیں چاہیے. حضرت علی عرض کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. سرکار نے فرمایا یہ جو تمہارے پاس جیکٹ ہے لوہے کی زیرہ, ایسا کرو مارکیٹ جاؤ, منڈی جا کے یہ بیچ آؤ, اور اس کے عوض جو بھی سامان ملے گا, جو پیسہ ملے گا, اس سے ہم تمہارے نکاح کی تیاریاں کریں گے. اب ظاہری بات ہے حضرت علی کو بھی سرکار نے پالا تھا, تو لڑکے والوں کی طرف سے بھی میرے کریم آقا نے تیاری کرنی تھی, لڑکی والوں کی طرف سے بھی خود ہی تیاری کرنی تھی. اچھا یہ کہا اچھا ٹھیک ہے جی. حضرت علی اپنی زیرہ لے کے بازار گئے. اب یہ اندازہ کریں, میں کہتا ہوں کسی سے کوئی محبت کرنے والا ہو صحیح, ہماری محبتیں خالی پیلی کے جملے ہیں. یقین کریں ہم صرف باتوں کی محبت کرتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. میں کہتا ہوں کسی کا کوئی محبوب ہو صحیح, کسی کا کوئی دلدار ہو صحیح, کسی کا کوئی دکھ درد بانٹنے والا ہو صحیح. حضرت علی بازار گئے, مارکیٹ میں جا کے اپنی زیرہ ایسے اوپر اٹھائی اور کہا کہ یہ لوگوں میں زیرہ بیچنے لگا ہوں اور 100 درہم کی میں یہ زیرہ بیچتا ہوں. درہم چاندی کا ہوتا ہے. کہا کہ 100 درہم کی میں یہ زیرہ بیچتا ہوں, 100 درہم کی زیرہ, 100 درہم کی, 100 درہم کی. حضرت علی آواز لگا رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ ان کا نکاح ہے اور نکاح کی تیاری, کیونکہ مشورہ بھی حضرت عثمان غنی نے دیا تھا کہ آپ سرکار سے نکاح کی بات کریں. اچھا خیر وہ پیچھے کی ایک لمبی کہانی. اچھا حضرت عثمان غنی کو پتا تھا یہ کس لیے زیرہ بیچ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی جلدی سے منڈی میں آئے, مارکیٹ میں آ کے حضرت علی سے کہا کہ اے علی میں تو آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا, لیکن میں آپ کی بولی سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ آپ کو سودا کرنا نہیں آتا. حضرت علی کہتے یار مطلب آپ مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں تو مجھے سودا کرنا نہیں آتا یا سامان خریدنا بیچنا نہیں آتا. کہا کہ ہاں تم اچھے تاجر نہیں ہو, اچھے سوداگر نہیں ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں زیرہ کتنے کی ہے. کہا جی کتنے کی ہے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جی میرا تجربہ یہ کہتا ہے, زیرہ پکڑ کے کہتا ہے جی میرا تجربہ یہ کہتا ہے جتنی شاندار یہ زیرہ بنی ہوئی ہے کم از کم 400 درہم کی ہونی چاہیے. اب آپ اندازہ کریں کہ جس بندے کی زیرہ ہے, جو مالک ہے, مالک کو نہیں پتا کہ میری چیز کتنے کی. بات سمجھ رہے ہیں نا کہ مالک کو نہیں پتا, جس کی زیرہ ہے, جس نے بنوائی ہے خود, جو خود استعمال کر رہا ہے, اس کو نہیں پتا میرا سامان کتنے کا ہے.
لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ، میں کہتا ہوں یہ دوستی، یہ محبت ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ زیرہ بڑی سستی بیچ رہے ہو، یہ 100 درہم کی نہیں، یہ میرے خیال سے 400 درہم کی ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ ایک دفعہ تو حیران ہو گئے کہ یار 400 درہم کی یہ زیرہ یہ کیسی ہو سکتی؟ کہا نہیں میں تمہیں کہتا ہوں 400 درہم کی، بولی لگاؤ، آواز لگاؤ۔ حضرت علی نے کہا چلو تمہارے کہنے پہ کر لیتے۔ حضرت علی نے پھر زیرہ اٹھائی اور کہا یہ زیرہ میں 400 درہم کی بیچوں گا، 400 درہم کی زیرہ۔ حضرت عثمان غنی نے پہلی بولی پر کہا کہ میں خریدوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہا کہ میں خریدوں گا، میں اس کا خریدار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ، جس نے خریدنی ہو وہ اس طرح ریٹ نہیں بڑھاتا، وہ ریٹ کم کرواتا ہے۔ 4 گنا ریٹ بڑھوا کے کہا کہ میں زیرہ کو خریدتا ہوں۔ حضرت علی حیران ہو گئے کہ آپ نے خریدنا تھی تو پھر قیمت کیوں بڑھوائی؟ کہا بس ٹھیک ہے، جو بھی تھا میں نے خریدنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 400 درہم حضرت علی کی جھولی میں ڈالے اور کہا کہ اے علی درہم آپ کے پاس آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس آ گئے۔ کہا جی زیرہ میں نے لے لی آپ سے؟ جی زیرہ آپ نے لے لی، اب کے بعد درہم کے مالک آپ ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی میں مالک ہو گیا۔ زیرہ کا مالک میں؟ انہوں نے کہا جی آپ زیرہ کے مالک ہو گئے۔ کہنے لگے حضرت عثمان غنی نے کہا تو کیا خیال ہے میں دوست کو نکاح کے موقع پہ کوئی تحفہ نہیں دوں گا؟ یہ تو میں نے زیرہ خریدی ہے، یہ زیرہ تو میں نے خریدی ہے، تو کیا خیال ہے میں کوئی تحفہ نہیں دوں گا؟ حضرت عثمان غنی نے وہ زیرہ واپس کر دی اور کہا کہ یہ اپنے بھائی کی طرف سے شادی کا تحفہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جب حضرت علی واپس گئے نا اور سرکار کی جھولی میں جا کے سارے وہ درہم ڈال دیے اور میرے کریم آقا زیرہ بھی دیکھ رہے ہیں اور اتنے زیادہ درہم بھی دیکھ رہے ہیں، سرکار نے فرمایا علی یہ کیا کر کے آئے ہو؟ زیرہ بھی واپس لے آئے اور اتنے زیادہ درہم لے کر آ گئے۔ حضرت علی نے جب سارا واقعہ سنایا تو میرے کریم آقا اپنے دونوں ہاتھوں سے درہم ایسے الٹ پلٹ کر کے دیکھ بھی رہے ہیں اور میرے کریم آقا کی زبان پر الفاظ تھے عثمان اللہ تیرا بھلا کرے، عثمان اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے جنت کو خرید لیا ہے، عثمان اللہ تیرا بھلا، تو نے جنت خرید لی ہے۔ تو جب دوبارہ غزوہ احزاب کے موقع پر 300 اونٹ حضرت عثمان غنی نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا تو اس وقت سرکار نے فرمایا عثمان تو نے 2 دفعہ مجھ سے جنت خرید لی ہے، ایک دفعہ حضرت علی کے نکاح کے موقع پر اور ایک آج 2 دفعہ عثمان نے مجھ سے جنت خرید لی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، ہم ان صحابہ کا نام لیتے ہیں کہ ان صحابہ سے محبت کرتے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف اپنا مال و دولت بلکہ اپنی جانیں بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ آپ یقین کریں، اب غزوہ بدر کے موقع پر سرکار کے ایک صحابی تھے، میں بس آخری بات کر کے پھر گفتگو کو سمیٹتا ہوں، حضرت خزیمہ بن سعد، نہ حضرت خزیمہ بن حارث ان کا نام تھا، بڑی عمر کے تھے اور غزوہ بدر کے موقع پر جب ان کو پتہ چلا نا کہ غزوے کے لیے سرکار نے اعلان کر دیا ہے تو حضرت خزیمہ فوراً بھاگے اور سرکار کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنگ کے اندر جانا ہے، میں نے جنگ کے اندر جانا ہے، میرا بھی نام شامل کر لیں۔ یہی اعلان آپ کے بیٹے حضرت سعد بن خزیمہ نے بھی سنا تھا، باپ اپنی جگہ پہ بھاگ کے گیا، ان کا بیٹا اپنی جگہ پر بھاگ کے سرکار کی بارگاہ میں، ادھر سے باپ پہنچا ہے ادھر سے آپ کا بیٹا بھی آ گیا، آگے کہتا نہیں یا رسول اللہ میں نے جنگ میں جانا ہے، یا رسول اللہ مجھے غزوے میں جانے کی اجازت ہے، ادھر باپ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ نہیں مجھے اجازت دیں۔ تو حضرت خزیمہ نے کہا، جو باپ تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے اور ہم 2 ہی بندے ہیں گھر کے اندر، باقی ساری خواتین ہیں، تو اب ظاہری بات ہے ہم دونوں میں سے ایک بندہ تو گھر رہے گا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا نوجوان ہے اور یہ بھاگ دوڑ کے کام کاج بھی کر لیتا ہے اور ویسے بھی میں باپ ہوں تو باپ کا زیادہ حق ہے، تو یا رسول اللہ میری گزارش ہے کہ آپ اس کو میرے بیٹے کو کہیں کہ یہ گھر رہے اور مجھے اجازت دے کہ میں جنگ میں جاؤں گا۔ شوق دیکھیں کہ ایک طرف باپ گزارش کر رہا ہے، دوسری طرف بیٹا کہہ رہا ہے نہیں میں نے جانا ہے، باپ کہہ رہا ہے نہیں میں نے جانا ہے، اور میلہ دیکھنے نہیں جانا، جنگ کے اندر جانا ہے، ہیں جی۔ اچھا، حضرت خزیمہ نے جب یہ بات کہی نا کہ یا رسول اللہ چونکہ میں باپ ہوں میرا زیادہ حق بنتا ہے تو آپ میرے بیٹے سے کہیں کہ یہ گھر جائے، گھر کے معاملہ سنبھالے اور میں جنگ میں جاؤں گا، تو اتنی بات پر آپ کے بیٹے سعد بن خزیمہ وہ بولے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی کو سمجھائیں یہ بڈھے ہو گئے ہیں، یہ گھر رہیں، جنگ میں جانا نوجوانوں کا کام ہے، میں جنگ کے اندر جاؤں گا۔
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ कुर्बान जाओ, इंतहा हो गई है, इंतहा हो गई है। पता है जंग में जाएंगे शहीद हो जाएंगे, मौत को दावत देने जा रहे हैं, मरने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मौत का भी इतना शौक कि बाप कहता है मैंने जाना है, बेटा घर रहे, बेटा कहता है नहीं अब्बा जी आप घर रहो मैं जाऊंगा, और मुकदमा सरकार की बारगाह में आ गया। मुकदमा सरकार, बेटा कहता है कि या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा जी को समझाएं, ये बुढ़े हो गए हैं, इनकी उम्र ज्यादा है और ये घर बैठने वाली उम्र है, ये घर बैठें और जंग के अंदर मैं जाऊंगा। मेरे करीम आका ने दोनों की बात सुनी, फरमाया ठहरो ठहरो ठहरो, ऐसा करते हैं कुर्रा अंदाजी कर लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ शौक और रग़बत देखें कि सहाबा सिर्फ माल सरकार की बारगाह में नहीं बल्कि जान की बाजी भी लगाना पड़ती तो एक कदम भी पीछे ना हटते थे, बढ़ चढ़ के जान के नजराने भी पेश करते थे। मेरे करीम आका ने फरमाया कैसा करते हैं, कुर्रा अंदाजी कर लेते हैं, पर्ची निकाल लेते हैं कुर्रा अंदाजी का, जो भी तरीका था उस दौर में, कहा कि कुर्रा अंदाजी करते हैं, जिसका नाम निकल आया वो जंग में चला जाएगा। दोनों ने कहा कि जी ठीक है। सरकार अलैहिस्सलाम ने कुर्रा अंदाजी की तो उनके बेटे हजरत साद बिन खुज़ैमा का नाम निकल आया, तो सरकार ने फरमाया कि देख लो साद की बारी है, साद का कुर्रा निकल आया है। तो आपके वालिद हजरत खुज़ैमा ने कहा या रसूल अल्लाह मैं राज़ी हूँ आपके हुक्म पर, आपके फैसले पर। हजरत खुज़ैमा घर रहे और आपका बेटा साद बिन खुज़ैमा वो जंग के अंदर गए और मैदान जंग में ग़ज़वा बदर में काफिरों के खिलाफ लड़ते लड़ते हजरत साद बिन खुज़ैमा ने जाम शहादत नोश कर लिया। आप शहीद हो गए ग़ज़वा बदर के शुहदा में से हजरत साद बिन खुज़ैमा का नाम भी आता है। तो सहाबा किराम तो सिर्फ माल नहीं बल्कि अपनी जान भी इस तरह सरकार की बारगाह में पेश किया करते थे और मौके तलाश किया करते थे कि कब मेरे करीम आका फरमाएं और हम अपनी जान हथेली पर रख के मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो जाएं। यारान ग्रामी, मैं अक्सर ये बात अर्ज़ करता हूँ कि इनाम ऐसे नहीं मिलते, मकाम ऐसे नहीं मिलते। उन सहाबा से ना हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, ना उन सहाबा से हमारे कोई कारोबारी लेन देन है, कुछ भी नहीं है, ना हमने उनको देखा, ना उनका और हमारा ज़माना एक। उसके बावजूद इतने हज़ार किलोमीटर दूर बैठकर इतने 100 सालों बाद इतने बड़े मजमे के अंदर आज अगर हम उन सहाबा का जिक्र खैर कर रहे हैं तो मतलब कि कुछ बात तो थी, हाँ जी, कोई बात तो थी कि आज इतने 100 साल बाद गुजरने के बाद और इतने 1000 किलोमीटर दूर बैठकर इतने बड़े मजमे के अंदर हम न सिर्फ उनकी बातें कर रहे हैं बल्कि उनके बातों से अपने ईमान को भी ताज़ा कर रहे हैं। तो मतलब कोई बात तो थी ना, तो उनके पीछे ये कुर्बानियाँ थी जो जिन्होंने सब कुछ मेरे करीम आका पर कुर्बान कर दिया। अल्लाह ने उनका नाम भी जिंदा रखा, उनका जिक्र भी जिंदा रखा। तो जो मेरे मुस्तफ़ा के हो जाते हैं वो दुनिया से चले भी जाएं लेकिन अल्लाह ताला उनका जिक्र भी ज़िंदा रखता है, उनका नाम भी ज़िंदा रखता है, क़यामत तक वो ज़िंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। यारान गिरामी, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। मैं आखिर में ये बात अर्ज़ करूँगा कि आप अहबाब ये बात जानते हैं। मुझे भी कुछ दोस्तों ने, इंतज़ामिया के दोस्तों ने ये कहा कि जी हम साल के पूरे साल में ना किसी जुमेरात को उगराई करते हैं, ना किसी जुम्मे को गुराई करते हैं, ना किसी इतवार को गुराई करते हैं, कहीं भी कुछ भी गुराई नहीं होती। सिर्फ पूरे साल बाद सिर्फ रमज़ान शरीफ के अंदर